میں انڈین نیوی کو اور انڈیا کے لوگوں کو جو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے انسانی جانیں بچائیں. زبردست دیکھیے زبردست، یہ بڑی ہمت والی بات ہے کہ آپ پاکستان میں کھڑے ہو کے انڈین نیوی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی کے پاس لاجک نہیں ہوگا. کیا انہوں نے واقعی میں انسانوں کی جانیں نہیں بچائی، اور وہ بھی مسلمانوں کی؟ ایران کے جو کریو ممبر تھے، اس کے اوپر تو کوئی آپ میں سے بلیم بھی نہیں کر سکتا پاکستان سے کہ بھائی آپ نے انڈیا کے فورسز کی تعریف کر دی. بھارتی نوسینا نے 19 پاکستانی ناوکوں کو بچایا ہے. نوسینا کی یدھ پوت INS سمترا نے پاکستانی ناوکوں کو بچایا ہے. اینٹی پائریسی آپریشن میں تعینات INS سمترا کو مدد کے لیے کال آیا. عرب ساگر میں سمندری لٹیروں نے اغوا کیا تھا. گلگت بلتستان پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جس کو نہ تو ہم حقوق دیتے ہیں نہ ہم ان کی سنتے ہیں، اور بس یہی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز یہی کہتے ہیں. بڑی خوبصورت جگہ ہے جناب. میڈیا یہ کہنا چاہ رہی کہ ایران اور انڈیا کے ریلیشن اس لیے بہتر ہو رہے ہیں کہ ایران نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا، یہ مقصد ہے نا کہنے کا. اور بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی غلط فہمیاں پہلے دماغ میں سے نکالیے. ایران سے انڈیا اس ٹائم میں پیٹرول لے رہا تھا کہ جب پاکستان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور پوری دنیا نے منع کر دیا تھا ایران سے پیٹرول لینے کے لیے. امریکہ نے منع کیا تھا. جی سر، میں لائک پاکستان اور چائنا کی جو فرینڈشپ ہے اس کی وجہ سے جو ہے سارے کی ساری کنٹریز جیسا کہ ایران ہے وہ بھی اس بات کے اگینسٹ ہے کہ پاکستان چائنا کے لیے کیوں اتنا فیوریٹ ہے. بلوچستان گلگت بلتستان جو ہے اس کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. نگر ایک علاقہ ہے ان کا، ہنزا غزہ ڈسٹرکٹ جو ہے، اور 1 مہینے سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جو ان کی گریونسز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ گریونسز نہیں ہیں. اس سائڈ پہ انڈیا میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ کون اس دفعہ الیکشن جیتے گا، کون پرائم منسٹر بنے گا، یا کون سی پارٹی جیتے گی؟ دیکھیے انڈیا میں مودی صاحب کا مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ان سے کوئی جیت سکتا. دیکھیے مودی صاحب لوگوں کے دلوں میں، ان کی روح میں، ان کی آتما میں، ان کے دماغ میں بس چکے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں کنسپیریسی ہو رہی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان ایک واحد اسلامک اسٹیٹ ہے جو ایٹامک پاور جس کے پاس موجود ہے، ایٹمی قوت ہے. یہ جو ڈیمانڈز ہیں ان میں پہلے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ جو سبسیڈائز آٹا ملتا تھا وہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اب سبسیڈائز آٹا وہی ہوتا ہے جس میں حکومت جو ہے وہ آپ کو اس علاقے کو جب آٹا مل جاتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں پہ اتنی گندم نہیں ہوگی. انڈین نیوی نے جس طریقے سے بہادری سے 17 کے قریب جو ان سے ایران کے کریو ممبر ہیں انہیں بچائے، ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے. عابد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شعیب بھائی. یہ ساری باتیں ٹاپک انشاءاللہ کریں گے، جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ سوالوں کے جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اسلام آباد گئے، وہاں رنگ بلوچ کا جو ایک بلوچستان کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا تھا، جو ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا، ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا. آپ لوگ ادھر گئے، آپ کے ساتھ یونیورسٹی کے لوگ جوائنٹ تھے، وہ ایک فیمیل جوائنٹ تھی جس کا انٹرویو میں نے دیکھا آپ کے ساتھ، اور وہ پراپر بولے. اور میں آپ کی ہمت کو یہ داد دینا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان کے چینلز یا پاکستان کے یوٹیوب پر کسی کی جرت نہیں تھی کہ ادھر جا کے پراپر ایک پروٹیسٹ کیا جائے یوٹیوبروں میں. اور آپ لوگوں نے پراپر وہ سنیے بھائی جان، آپ نے پراپر وہ پروٹیسٹ کیا. آپ کے ساتھ وہ سندھ کی جو ایک لیڈی تھی جو بڑا بول رہی تھی، جو ادھر پنجاب میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ وہ پورے پاکستان کی یونیورسٹی سے جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ تھے، جو ہمارا گروپ ہے، ہم سب اکٹھے ہوئے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، اور بھی جتنی پاکستان کی بلوچستان یونیورسٹی سے لوگ اکٹھے ہوئے اور ہم نے پروٹیسٹ کیا. عابد بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری تھی، اور بھی بہت کچھ وہاں پہ کر سکتے تھے. شعیب بھائی وہ بلوچستان والے وہ مظلوم لوگ ہیں جنہیں ہم بیچارہ بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم مظلوم بھی کہہ سکتے ہیں، جن کے ظلم اور ستم کی داستان جو ہے نا ہم لوگ پراپر نہیں بتا سکتے سر. اور جب وہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں تو آپ انہیں غدار کہتے ہو، آپ انہیں رو کے ایجنٹ کہتے ہو، آپ انہیں انڈیا کے ایجنٹ کہتے ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میرے بھائی؟ خیر عابد بھائی یہ ایک بڑا ہٹ کے ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر پراپر ہم سیریز کر رہے ہیں، پراپر ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. جو ایران کا ایشو چل رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے، 2 مسلم کنٹریز ہیں آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ پاکستان کی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے جی ایران کو پاکستان کے خلاف. شعیب بھائی یہ تو سراسر پروپیگنڈا اور غلط بات ہے. گلگت بلتستان پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جس کو نہ تو ہم حقوق دیتے ہیں نہ ہم ان کی سنتے ہیں، اور بس یہی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز یہی کہتے ہیں. بڑی خوبصورت جگہ ہے جناب، بڑی ٹورزم ہوگی وہاں پہ، بڑا وہاں پہ جو ہے نا
لوگ بڑے کمال کے ہیں، لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ خود ہی پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں دیتے، لیکن وہ خود ہی لٹریسی ریٹ ادھر بڑا اچھا ہے جی، آغا خان فاؤنڈیشن وہاں بڑا کام کرتی ہے، پرنس کریم آغا خان وہاں بڑا کام کرتا ہے، ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن وہ خود ہی لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں بلوچستان گلگت بلتستان جو ہے اس کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، نگر ایک علاقہ ہے ان کا، ہنزا غزر ڈسٹرکٹ جو ہے، اور 1 مہینے سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کی گریونسز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ گریونسز نہیں ہیں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اس طرح پیسے کی سرکولیشن اتنی کم ہے شاید کہ لوگ جو آٹے کی قیمتوں کے اوپر جو جسے کہتے ہیں نا جو سبسڈی وغیرہ تھی اس کو بھی جب کم کیا گیا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا وہ چیخ اٹھے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ وہاں پہ ایک عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز کا ایک گروپ ہے، اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور سونے کل وہاں پہ جو مین جو پروٹیسٹ ہے وہ جی بی کے اندر جہاں پہ غزر ڈسٹرکٹ کے ریزیڈنٹس یا باقی جو ڈسٹرکٹس کے ریزیڈنٹس جو تھے وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا میپ ہے جی بی کا، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کدھر ہے اور کون سا علاقہ، جی بی کہاں ہے، ہنزا کہاں ہے، غزر کہاں ہے، دیامر کہاں ہے، استور کہاں ہے۔ یہ سارے بڑے خوبصورت اور دیکھنے والی جگہیں ہیں پاکستان کے نقشے کے اندر، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن میں نے کہا ان کو حقوق دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ سننے میں آیا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بیسیکلی مسئلہ ہے کیا۔ اب یہ کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں ان میں پہلے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ جو سبسڈائز آٹا ملتا تھا وہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب سبسڈائز آٹا وہی ہوتا ہے جس میں حکومت جو ہے وہ آپ کو اس علاقے کو جب آٹا مل جاتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں پہ اتنی گندم نہیں ہوتی ہوگی، پہاڑی علاقہ ہے تو سارا وہ پنجاب سے یا سندھ سے یا ہو سکتا ہے بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے بھی گندم یا آٹا جاتا ہوگا، تو وہ ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہونا چاہیے۔ دین ظاہری بات ہے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ فائنینس جو سسپینشن آف فائنینس ایکٹ 2012 ہے، انہوں نے بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں ان کے اوپر، اور دین سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے جو ایک ڈویزیبل پول ہے جہاں پہ سارا پیسہ پاکستان کا پڑا ہوا ہے، اس میں سے جو تقسیم کار کا نظام ہے جس میں 4 صوبے کشمیر جی بی وغیرہ جو ہیں، ان کو پیسہ کیسے کس فارمولا کے تحت دیا جاتا ہے، آپ انڈر ڈیولپمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں، آپ پاپولیشن کو ذہن میں رکھتے ہیں، ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے صوبوں کے درمیان یا اسٹیٹس کے درمیان پیسہ جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے، آپ فار ایگزامپل کراچی سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، تو لیکن ہم اتنا پیسہ کراچی کو نہیں دے سکتے بیکاز بلوچستان جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، یا خیبر پختونخوا پیچھے رہ جائے گا، یا پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔